فوج کے افسران شیخ مجیب کے گھر میں گھس چکے تھے اور آرمی چیف جو تھے جنرل شفیع اللہ وہ ان کے ڈی جی ایم آئی نے انہیں بتایا کہ یہ 2 یونٹس جو ہیں یہ کیوں گئی ہیں شہر کی طرف اور یہ آپ نے آرڈر دیا ہے. تو آرمی چیف نے کہا میں نے کوئی آرڈر نہیں دیا. تو آرمی چیف نے شیخ مجیب سے لائن کنیکٹ کی تو نمبر بزی جا رہا تھا. تو جو ہی نمبر تھرو ہوا تو آرمی چیف اب پوچھتے ہیں شیخ مجیب سے کہ شیخ مجیب کہتے ہیں کہ آپ کی آرمی نے میرے گھر میں ہٹ کیا ہے, انہیں باہر نکالیں. تو اس دوران آرمی چیف لائن پر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر آ جائیں, کوشش کریں گھر سے باہر آ جائیں. اس پر بڑی پھر تنقید بھی ہوئی تھی اس بات پر کہ گھر سے باہر آنے والی بات جو آرمی چیف نے کی تھی. انہوں نے کہا جب گھر سے باہر آ جائیں تو اس دوران سائلنس ہو گیا شیخ مجیب کے ریسیور پہ اور ٹیلی فون پہ سائلنس ہو گیا اور 15 سے 20 سیکنڈ گزرے ہیں تو پورے کا پورا میگزین ان پر خالی کیا گیا اور آٹومیٹک ویپن تھا جس کے ذریعے ان کو مار دیا گیا. سیڑھیوں سے وہ جب گرے تو گرتے نیچے چلتے آئے اور وہ سگار جو ان کا فیورٹ تھا وہ پائپ وہ اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد وہاں ان کا 10 سالہ بچہ اسے بھی مارا گیا, ان کی بیگم کو مارا گیا, ان کی بہوؤں کو مارا گیا اور باقی سارے لوگوں کو قتل کیا گیا. تو یہ صورتحال بنی تھی اور آرمی کے اندر اتنی بڑی بغاوت اور اتنی بڑی سازش جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کو بھی نہیں پتا تھا, آرمی چیف کو بھی نہیں پتا تھا, وہاں کی ہائی کمان کو بھی نہیں پتا تھا اور ہائی کمان صدر سے کہہ رہی تھی کہ آپ کود جائیں اپنے گھر سے باہر نکل آئیں. تو یہ وہاں کا سینیریو تھا. اصل مدعا یہ ہے کہ شیخ حسینہ جو ہے, یہ جو میں بات گفتگو کر رہا تھا یہ ریحان فضل بی بی سی ہندی کے لیے بڑی خوبصورت انہوں نے ڈاکومنٹریز اس پر کر رکھی ہیں. تو یہ سارا آرکائیو میں چیزیں موجود ہیں, بی بی سی کے کریڈٹ سے میں بات کی ہیں, جتنے بھی حوالے میں نے شیخ مجیب کے قتل کو لے کر گفتگو کی ہے. اس میں اب آپ آ جائیں کچھ آج کے واقعات پہ. کل چونکہ منڈے تھا تو منڈے کو انہوں نے جب ریزائن ابھی کرنا ہے تو اس سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا ڈسکشن چل رہا ہے. پولیس جو ہے وہ ہائی کمان کو پرائم منسٹر کہہ رہی ہیں کہ آپ سے نظام نہیں سنبھالا گیا, آپ نظام نہیں سنبھال رہے اور آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم جس پوزیشن پہ آ گئے ہیں یہاں سے واپس جانا ممکن ہے اب, ادروائز اس سے آگے چلے گئے تو پھر تو یہ جنگ و جدل بہت شدت اختیار کر جائے گا. اور بیسیکلی جو عوامی لیگ کے کچھ ممبران تھے اسمبلی کے, انہوں نے اپنی پرائم منسٹر سے بتایا تھا, انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور یہی رپورٹ جو ہے وہ آرمی نے بھی ان کو سامنے رکھی. اب آرمی میں آرمی چیف کے علاوہ 2 سربراہان جو اور تھے, تینوں سربراہان انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور ریحانہ شیخ جو ان کی بہن ہے ان کو لوپ میں لیا گیا کہ پرائم منسٹر صاحبہ کو کنونس کریں کہ وہ استعفیٰ دے دیں, اپنے لچک پیدا کریں, بیک فٹ پہ آئیں, اور ادروائز یہ پرائم منسٹر آفس سارے کا سارا جو ہاؤس ہے اس کو سارا گھیر لیا جائے گا اور پھر ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. پھر ان سارے رستوں پر آرمی نے اپنی اور پولیس نے اپنی پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا اور پلان یہ ترتیب دیا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. اور اس پلان کو ترتیب دینے میں صرف 3 فورسز جو تھیں وہ لوپ میں تھی بیسیکلی. ان میں اسپیشل سیکورٹی فورس, پریزیڈنٹ گارڈ ریجمنٹ اور آرمی ہیڈ کوارٹر کے جو سینئر ترین افسران ہیں, مطلب آرمی چیف اور ان کے نمبر 1 نمبر 2 اس طرح کر کے صرف انہیں پتا تھا. اور پلان یہ طے ہوا تھا کہ یہاں سے یہ فرار ہو جائیں گی, استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے. اس پرپز کو فلفل کرنے کے لیے انڈیا سے تو پہلے بات ہو چکی تھی. تو انڈیا نے کہا تھا کہ آپ اگرتلہ آ جائیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے, سرحدیں قریب ہیں چونکہ, تو آپ قریب آ جائیے ادھر, تو وہاں سے ہم پھر آپ کو نئی دہلی شفٹ کر دیں گے. اور خفیہ مقام پر پھر انہیں ایگزائل دے دیا گیا انڈیا کی طرف سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد پھر وہ جہاں بھی انہوں نے جانا ہے. ایک تو یہ صورتحال بنی اور اس دوران جب ہیلی کاپٹر ان کا اڑتا ہے اور وہ نکلتے ہیں تو انٹرنیٹ بند کر دیا گیا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تو لوگ پھر زیادہ بھگدڑ مچ جائے گی وہاں اور حالات نہیں سنبھل پائیں گے. ایک تو یہ صورتحال. اور دوسرا طالبہ یونین کی جانب سے اپنے صدر کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ 3 بجے تک آپ اسمبلی ڈیزالو کریں آج ہی. تو وہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی 3 بجے تک. بنگلہ دیش کے 3 بجے کے مطابق تقریباً اس کے ارد گرد ہی راؤنڈ 3 ہی اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی. اور فوج کا ٹیک اوور کرنا ادھر
اس کے حالات، اور بہت سارے لوگ کل بھی کہہ رہے تھے، بڑے سینئر لوگ بھی کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فوج واپس کیسے جائے گی، تو ان حالات میں وہ ٹکے گی کیسے؟ اور اس کرفیو جب کراس ہو گیا، لوگوں نے فوج کی بات ہی نہیں مانی، سیکیورٹی ساری انہوں نے تہہ تیک کی اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لیا، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد عوامی تحریک کے ان لوگوں تک پہنچے، کچھ معروف کرکٹرز جن کا عوامی لیگ سے تعلق ہے ان تک بھی پہنچے، کچھ رپورٹس تھیں، میں اس والی کو نہیں چیک کر سکا دوبارہ کہ چیف جسٹس کے گھر پر بھی کوئی دھاوا دھوا شاید ہوا یا کوئی پتھراؤ وغیرہ کا سلسلہ ہوا، چیف جسٹس والا میں نہیں چیک کر سکا، باقی تو چیزیں کنفرم ہوئیں کہ جو عوامی لیگ کے جتنے بھی لوگ انہیں میسر آئے ان کو ان کے گھروں پہ دھاوے دھوے بولے گئے، اور کچھ جگہ پہ نیگوشیٹ کرتے دکھائی دیے مظاہرین اور جو فوج کی نفری وہاں موجود تھی۔ ایک تو یہ صورتحال ہوئی۔ دوسرا، آپ ان دنوں میں اگر چلے جائیں اور ان دنوں میں ماضی کے حالات میں ذرا دیکھیں، اور ریحان فضل ہی نے کلدیپ نیر صاحب کی آڈیو بھی نشر کی ہوئی ہے، اور کلدیپ نیر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شیخ مجیب سے ان کی کیونکہ ریگولر ملاقاتیں تھی، تو شیخ مجیب نے کلدیپ نیر صاحب کو بتایا، جو انڈیا کے بہت معروف صحافی تھے، ان کو بتایا کہ بھٹو صاحب مجھے ملنے آئے اور میں پنڈی میں اریسٹ تھا، اور جب وہ مجھے ملے تو میں نے انہیں ملتے ہی کہا بھٹو صاحب سے کہ آپ پرائم منسٹر کیسے ہیں، اکثریت تو ہماری تھی، تو اس بات کا بھٹو صاحب نے جواب نہ دیا، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کی جان بچائی ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو مارنا چاہتی تھی یا آپ کو جان سے مارنا چاہتی تھی یا آپ کی جان کے در پہ تھی، تو اس پر انہوں نے طنزیہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ چلیں آپ کی مہربانی ہے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ پاکستان کے ساتھ اپنا رابطہ نہ توڑیں، ہم ڈیفنس کو مشترکہ کر لیتے ہیں، ڈیفنس مشترکہ نہیں کرنا تو ہم کم از کم کمیونیکیشن مشترکہ کر لیتے ہیں، اکانومی مشترکہ کر لیتے ہیں، یا کچھ انٹرنیشنل امور ہم مشترکہ کر لیتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ نہ توڑیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا، اس میں جو ڈاکٹر کمال حسین تھے وہ بھی پنڈی میں ہی اریسٹ کیے گئے، مطلب پنڈی لے کے جائے گئے، تقریباً دسمبر کی 26 بنتی ہے یا 25-26 یا راؤنڈ یہی اشرہ چل رہا تھا، آخری فال آف ڈھاکہ ہو چکا ہوا تھا، تو وہ بعد میں ڈاکٹر کمال جو ہیں وہ تو وزیر خارجہ بنے ہیں بنگلہ دیش کے، تو ان پر بھی یہی پریشر ڈالا گیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ سمبند نہ توڑیں۔ پھر جب انہوں نے ان کو الوداع کرنا تھا تو الوداع کرنے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ ایران نے آنا ہے تو آپ رک جائیں یہاں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ ہم سے، شاہ ایران بھی یہی کہیں گے کہ آپ سمبند نہ توڑیں، اکٹھے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے شاہ ایران سے ہمیں ملوانا ہے تو پھر آپ ہمیں اندر ہی رکھیں، تو اس بات پر پھر انہوں نے ان کو جانے دیا، یہ غالباً لندن گئے، واپسی پھر نئی دہلی گئے، نیو دہلی میں اندرا گاندھی نے ان کا سواگت کیا، بھرپور سواگت تھا اندرا کی جانب سے، اور اندرا نے کہا کہ ان کے جسم کو تو قید کیا گیا تھا لیکن ان کی روح جو تھی وہ آزاد تھی۔ وہاں سے پھر یہ ڈھاکہ پہنچے تو تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور بڑے جذباتی مناظر، اور وہ پھر ڈھاکہ نے دیکھا کہ اپنے ہی بانی کو، اپنے ہی فاؤنڈر کو انہوں نے 15 دسمبر 1975 کو جو ہے فوج کے اپنے ہی لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اور پورا خاندان قتل کر دیا۔ یہ وہاں کی صورتحال بنی۔ اب آنے والے دنوں میں ادھر کیا صورتحال بنے گی، کیا حالات بنیں گے، پاکستان میں ان واقعات کو لے کر کیا ڈسکشن چل رہا ہے، کیا حالات بن رہے ہیں، لوگ اس پر کیا رائے رکھ رہے ہیں۔ ایسا ضرور ہوا کہ آج گوہر ایوب جب پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ضرور کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کو رابطہ کرنا چاہیے شیخ حسینہ سے اور ان سے پوچھئے کہ رستہ کیا ہے آپ کے بھاگنے کا۔ اس طرح کی باتیں اپوزیشن نے کرنی شروع کر دی ہے، اور اپوزیشن تو چلیں جو بھی کرے، لیکن پاورفل گورنمنٹ کی طرف سے اور ہنگ پارلیمنٹ کی طرف سے جو بل پاس کیا گیا ہے تاکہ مخصوص نشستیں نہ مل سکیں، اس بل کا پھر مستقبل کیا ہوگا۔ ان سارے حالات میں اپوزیشن کو حکومت کتنا اشتعال دلانے میں کامیاب ہوگی، کتنا نہیں ہوگی، اور ان واقعات کی آپس میں کیا سملیرٹیز ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس پر مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔